میرے خیالات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں. پاگل ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ ہیں کیا مطالبہ. تو میرے خیال سے آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں اب ایک اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لو میں بیٹھ گئی تو اندر ڈالو تو یہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ لو میں بیٹھ گئی اندر ڈالو اتنا ڈالو اتنا ڈالو. یہ کس نے لکھا تھا؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ماجد حسین حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت موجود ہوں لاہور میں. میرے ساتھ معروف شخصیت عبدالوحید خان صاحب موجود ہیں. لاہور پلس ٹی وی کے اونر ہیں اور یہ کامیاب سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب اینکر پرسن بھی ہیں. عورت مارچ کے متعلق ان کی رائے لیں گے. یہ عورت مارچ کو کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کیسے خیالات ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجد بھائی بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ٹھاک تو فٹ فاٹ ہیں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا قیمتی وقت نکالا. اچھا مجھے بتائیں عورت مارچ کے متعلق آپ کے کیسے خیالات ہیں؟ میرے خیالات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عورت مارچ کے اندر یہ ہم پچھلے کو 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو مطالبات آتے ہیں نا وہ ذرا دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد دماغ جو ہے نا وہ ذرا پاگل ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ ہیں کیا مطالبات. کچھ اگر 100 لڑکیاں احتجاج کر رہی ہیں تو 100 میں سے کوئی 2-3 نے صحیح مطالبات رکھے ہوں گے اور باقی جو ہیں ان کے مطالبات بہت غلط مطالبات ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہ نہیں ہونے چاہیے، مطالبات صحیح ہونے چاہیے. کیا آپ نے مطالبات دیکھے ہیں؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی صحافی ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں. میں نے تو اس طرح کی کوئی ولگر چیز نہیں دیکھی. اگر آپ نیگیٹو بتانا چاہ رہے ہیں یا نیگیٹو سوچ رہے ہیں یہ تو میرے خیال سے آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں اب ایک اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لو میں بیٹھ گئی تو اندر ڈالو تو یہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ لو میں بیٹھ گئی اندر ڈالو اتنا ڈالو اتنا ڈالو. یہ کس نے لکھا تھا؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ لیکن پروف میں آپ کو یوٹیوب کے اوپر دکھا دیتا ہوں، گوگل کے اوپر سرچ کریں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. سر ایکسکیوز میں لوگ ایڈٹ کر کے عورت مارچ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہم جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے ہم نے تو وہ دیکھی ہے. اس سے ہٹ کے ماجد حیدری صاحب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، میں آپ کو یہ بتا دوں ہونا چاہیے. لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے، عورت مارچ بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو اسے کہوں گا عورت مارچ نہیں، اس کا تو نام سیکس مارچ سیکس مارچ ہونا چاہیے. استغفر اللہ. دیکھیں یہ بارش اور باریک انسان ہے اور ان کے الفاظ دیکھیں یہ کیسے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں. نہیں، عورت ذات ایک مظلوم ہے، کمزور ہے. آپ عورت مارچ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، کیا آپ عورت ذات کی تذلیل نہیں کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے پلے کارڈ پکڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا، جو ورڈنگ لکھی ہوتی ہے اس سے یہ تاثر نہیں جاتا یہ عورت مارچ ہو رہا ہے. اس کو تو پھر کوئی اور نام ہی دے سکتے ہیں. اب یوٹیوب پر میں وہ نہیں مناسب سمجھتا، کچھ عجیب ہی قسم کا مارچ ہو سکتا ہے. یہ مطالبہ کچھ 1-2 مطالبہ، کیا ان کے یہ مطالبات ہیں نا کہ عورت پر تشدد بند کرو، عورت کو وراثت میں حصہ دو، یہ گندے مطالبات ہیں؟ دیکھیے جی ماجد بھائی، عورت کو بالکل اس کی جائیداد کے اندر حصہ ملنا چاہیے. اسلام کے اندر بھی ہے، پاکستان کے قانون کے اندر بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ایک ویڈیو پڑی ہوگی 2-4 دن پہلے شاید میں نے اپلوڈ کی تھی، پچھلے سال کا انٹرویو تھا. اس کے اندر ایک خاتون سے میں نے سوال کیا کہ کیا کوئی میاں بیوی ہیں اور شوہر جو ہے اس کا دل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی جو تعلق ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو مجھے اس خاتون نے جواب دیا ہے کہ نہیں، عورت کی مرضی کے بغیر اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، جنسی روابط تعلقات نہیں رکھ سکتا. ٹھیک کہا ہے نا اس نے، عورت کی مرضی کے بغیر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. بھائی ایک بندے نے نکاح کیا ہوا، اس کی شادی کے اندر ہے، شادی اس کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں یہ جو بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز ہو رہے ہیں اس معاشرے میں، اس کا کون ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن جو اس طرح کے ترغیب دیتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اب جب کسی بندے کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، ایک غلط کوئی لڑکا یا لڑکی، بچیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ گھر سے بیچاری سپارہ پڑھنے جاتی ہیں یا گھر سے بیچاری معصوم بچیاں چیز لینے جاتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا، پھر ریپ کرنے کے بعد درندے نے معصوم بچی کو قتل کر دیا. بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ ماجد بھائی وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. بچیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور جو درندے کرتے ہیں ان کو تو میں کہتا ہوں تختہ دار کے اوپر لٹکا دینا چاہیے. ان کے لیے تو کوئی الگ قانون بننا چاہیے.
کہ عدالتوں کے اندر کیس چلتا ہے وہ 2-2 سال تک 3-3 10-10 سال تک چلتا رہتا ہے. ان کے لیے تو کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر ان کا فیصلہ ہو جائے اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے, پھانسی پہ لٹکانا چاہیے ایسے ظالم لوگوں کو, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے. عورت مارچ میں وہی خواتین آتی ہیں جن کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. جناب بچیوں کی بات آپ نے کی, خواتین آتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ کریں, وہ ان کا حق ہے وہ کریں مطالبات کہ ہمیں جو ہے نا ہماری جائیداد میں سے جو باپ کی جائیداد ہوتی ہے اس میں حصہ ملنا چاہیے, ان کو ملنا چاہیے, ان کا مطالبہ درست ہے. یہ آپ عورت مارچ کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے, لیکن کچھ حد تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو مطالبات بہت گندے گندے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ اس طرح سے کرو, میں کھول دی اندر ڈالو, یہ کرو وہ کرو, یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اور ساتھ ماجد بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے مارچ کے اندر, عورت مارچ کے اندر, اور اس کے ساتھ اس کا سگا بھائی موجود ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے 12-14 سال کے بچے اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے. گلے لگا کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, بہن کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہن کو اپنا انہوں نے لگایا ہوتا ہے, ایسے پکڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اب ایک لڑکی اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہی ہے اور اس کے سامنے اس طرح کی حرکات کر رہی ہے, تو کیا وہ چلیں جو چھوٹا بچہ ہے آپ دعوے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ واقعی اس کی بہن ہے؟ ظاہر ہے جب وہ خود وہاں پہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارا کزن ہے, کوئی کہتا ہے بھائی, ان کو دوستانہ تعلق بھی تو ہو سکتا ہے نا, دوستانہ تعلق, اس کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے. ایک 18-20 سال کی لڑکی اور اس کا 12-13 سال کے بچے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا نا یار. اس کی فیملی کا کوئی کزن ہو سکتا ہے, کوئی بھائی ہو سکتا ہے, یہی بھانجا ہو سکتا ہے, کوئی بھتیجا ہو سکتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فیملی کا ہی ہو سکتا ہے نا. تو نہیں ہے کہ آپ جس طرح کی ورڈنگ یوز کر رہے ہیں کہ وہ ان کا یار ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملات. اچھا مجھے یہ بتائیں, عورت مارچ ہونا چاہیے؟ عورت مارچ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک آزاد ملک ہے. اس ملک کے اندر ہر کسی کو اپنی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے سکھ ہے, سب کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے. تو عورتیں تو جو بھی ہیں اس میں ہماری مسلمان بھی ہوں گی, دوسرے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گی, تو ان کو حق ہے وہ اپنے احتجاج کریں, جائز مطالبات جو ہیں ان کے لیے آواز بلند کریں, ان کا رائٹ ہے. یہ سارے ان کے جائز مطالبات ہیں وحید صاحب.